اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم سامعین، حاضرین ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، ماہ مقدس کی مبارک گھڑیوں میں ساتوں میں ہم انجمن غوثیہ اسلامک چینل پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں مقتدر علماء کرام، جن میں خصوصاً بالخصوص جناب حضرت علامہ غلام جعفر صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور محترم عالی قدر حضرت علامہ مولانا بلال رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ جامعۃ المدینہ خانپور دعوت اسلامی سے منسلک ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو ملتمس ہوں، آج دن بھی ہے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا، تو بلال رضا عطاری مدنی سے ملتمس ان کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود اور سلام بھیجو۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محفلوں کو میری ذات پر درود پاک پڑھ کر خوبصورت بنایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ثابت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ۔ ناظرین، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن وقراءت القرآن۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اے اہل بیت، اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، آپ کے جسم مبارک پر ایک اونی چادر تھی جس کے اوپر جو ہے وہ کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، ادھر سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو اس چادر کے نیچے داخل فرما لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی چادر کے نیچے داخل فرما لیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کے نیچے داخل فرما لیا۔ تو یوں یہ تمام خاندان پنجتن پاک جب یہ حضرات جمع ہو گئے
تو اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف و ستھرا فرما دے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے اہل بیت کی پاکی، اہل بیت کی پاکیزگی کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا درس دینا ہے ہم نے۔ نمبر 1، ہم نے اپنی اولاد کو جو درس دینا ہے، حب نبیکم، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دینا ہے، کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ فرمایا میری ذات اس کے ہاں، اس کے والدین، اس کی اولاد، ایون کہ پوری کائنات سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر میری ذات اس کے ہاں محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی سب سے پہلی چیز ایمان کی اصل، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بلکہ جس چیز سے ہم مسلمان بنتے ہیں، وہ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا درس دینا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا گیا حب اہل بیت ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت بھی اپنی اولاد کو ہم نے سکھانی ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے۔ قرآن کے حوالے سے کئی روایات میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، ان میں سب سے اہم چیز یہی بیان فرمائی گئی، جیسے ہم اولاد کو کئی چیزیں سکھاتے ہیں، بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اس کی گروتھنگ ہو رہی ہے، وہ نہیں جانتا میں نے اگلی دنیا میں جا کر، اگلے مراحل میں جا کر، جوانی میں جا کر میں نے کیا کچھ کرنا ہے، تو فرمایا اپنی اولاد کو سکھانا ہے، ان میں سے ایک قرآن پاک پڑھنا بھی سکھانا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آج ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت۔ یاد رکھیے آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ اسی اہل بیت سے ہی تعلق رکھنے والے چشم و چراغ حضرت حسن ابن علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا مختصراً تعارف سنیے، پھر ان کی سیرت کے چند گوشے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں ناظرین کرام آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن ہے۔ یاد رکھیں تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حسن نام آج سے پہلے کسی کا نہ ہوا، امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہ رکھا گیا۔ سب سے پہلا نام جو حسن رکھا گیا وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا رکھا گیا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور لقب تقی اور سید ہے، کہ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کے مشہور لقب میں سبت رسول، سبت اکبر، ریحانت الرسول، یعنی حضور علیہ السلام کے پھول آپ کے مشہور لقب میں سے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ خود میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے 3 ہجری میں جو ہے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔
15 رمضان المبارک کی رات مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، الزنا فی اذن الحسن ابن علی حین ولدتہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بالصلاۃ، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم دیا، جب ان کو جنا تو حضور علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں وہی آذان کہی جو نماز کے لیے آذان کہی جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ بھی خود فرمایا ہے کہ ابن عباس کی روایت میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحسن والحسین بکبشین وکبشین، حضور علیہ السلام نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دو مینڈھے عقیقہ میں ذبح فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کی محبت اتنی کہ بے پناہ، خود فرمایا ابن ماجہ کی روایت میں ہے، فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے امام حسن و امام حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، نفرت و عداوت رکھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھ سے بغض نفرت و عداوت رکھی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ اہل بیت میں یہ دو ہستیاں بڑی ہی متبرک ہستیاں ہیں، ان سے محبت حضور سے محبت ہے، ان سے بغض حضور سے بغض ہے۔ ہمیں ان حضرات سے محبت ہمارا حق ہے، بلکہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے، بالخصوص جو امام حسن کے حوالے سے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع بھی ہے۔ خود حضور علیہ السلام ان کو اپنے کندھے مبارک پر سوار کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب راکب دوش مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہونے والے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ان کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب فرما لے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو ان سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، حضور علیہ السلام کو ان سے اتنی عقیدت ہے، اتنی محبت ہے کہ خود ان کے آپ اپنے کندھے پر ان کو بٹھا لیا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی سیرت کے حوالے سے سب سے عجیب اور بہترین بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل حضور علیہ السلام سے بڑی ملتی جلتی تھی، کہ روایتوں میں آتا ہے ابو جحیفہ نامی راوی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار کیا ہے، وکان الحسن بن علی یشبہہ، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھا کرتے تھے، چہرے میں بہت زیادہ مشابہت تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا اہل بیت سے عشق تو دیکھیے، اور حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے امام حسن کا چہرہ انور کتنا ملتا ہے، اس واقعے سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر تشریف لے آئے، یوں چہل قدمی کرتے کرتے باہر تشریف لے آئے تو دیکھا کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرط محبت سے، بڑے ہی پیار و محبت سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا، اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور کہنے لگے کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو، آپ کا چہرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشابہت رکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اتنا مشابہت نہیں رکھتا، یعنی والد صاحب سے بھی اتنا مشابہت نہیں رکھتا جتنا نانا جان سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ بات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے ہنسنے لگ گئے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشابہت رکھتے ہیں، یقیناً سیرت میں بھی حضور علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والے ہیں، کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سواریاں ہونے کے باوجود 25 حج پیدل کیے ہیں۔
جناب کتنے 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، اور آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل تنگ دستی کا سوال کرتے ہوئے، شکایت کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا تو 1,00,000 درہم عطا فرما دی. یعنی صورت جہاں ملتی ہے وہاں سیرت بھی بہت زیادہ ملتی ہے. خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے ایک بات سیکھی ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک و شبہات میں ڈالے، خام خواہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر جو چیزیں صاف ستھری ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف چلے جایا کرو. فرمایا ان الصدق طمانینۃ، بے شک صدق بڑا ہی اطمینان والی چیز ہے، سی بات اطمینان دیتی ہے، سکون دیتی ہے. اور فرمایا والکذب ریبا، اور گناہ جھوٹ جو ہے یہ جھوٹ شک کو تردد میں ڈال دیتا ہے. خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، بے شک سچ چھٹکارا دیتا ہے، انسان کو سچ بچا لیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ خود نبی علیہ السلام کا فرمان اس بات پر موجود. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے. ناظرین یاد رکھیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں. جب اتنا اعلیٰ کردار تھا تو اللہ کریم نے مقام غوثیت بھی عطا کر رکھا ہے. فتاوی رضویہ کے حوالے سے ایک بات منقول ہے کہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو فتنے سے بچانے کی خاطر، امت کی خیر خواہی کی خاطر آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا تھا. جب خلافت کو چھوڑ دیا اللہ کریم نے آپ کو اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ اللہ کریم نے آپ کی اولاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھ دیا. سب سے پہلے جو غوث اعظم ہیں وہ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر درمیان میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر آخر میں جا کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام غوثیت پر فائز ہوں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے یہ چند گوشے ناظرین ہم نے سنے. آخر میں آپ کی وفات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے روایات میں موجود ہے، تاریخ الخلفاء میں کئی روایات موجود. آپ کی وفات کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. 5 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی اور 50 سن ہجری تھا. ایک روایت کے مطابق 49 سن ہجری تھا. اور کل عمر مبارک جب آپ داعی اجل کو لبیک کہنے لگے تو آپ کی اس وقت کل عمر مبارک 47 برس تھی. اللہ کریم انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کا صدقہ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ کریم ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اہل بیت کی محبت جیسا کہ آج کے بیان کا یہ موضوع تھا بالخصوص، اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اہل بیت کا ادب و احترام زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.